الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا اشکالنا. حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنیو حضرت بلال کا صدقہ. قادریم نعرہ یا غوث العظم میزنم، دمزی شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عنوان کی مناسبت سے اور جن حالات سے ہم ہندی مسلمان اس وقت گزر رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں استغاثہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ بھی میرے ساتھ مل کر کے بارگاہ رسالت مآب میں استغاثہ عرض کیجیے گا. ظلم کی ہو گئی انتہا، اب شاہ میرے سرکار تشریف لے آئیے. ظلم کی ہو گئی انتہا، اب شاہ میرے سرکار تشریف لے آئیے. مسجدیں بھی ہیں خطرے میں یا مصطفیٰ، میرے سرکار تشریف لے آئیے. گزرتی ہے شب ظلم کی ہو سحر، اب اے ماہ عرب سخت بے چینیوں میں گزرتی ہے شب ظلم کی ہو سحر، اب اے ماہ عرب دینے تس کی خدا را اے نور خدا، میرے سرکار تشریف لے آئیے. آپ بھی پڑھیے. میرے سرکار ظلم پر ظلم ڈھاتے ہیں صبح و مساء، عزتوں پر بھی ہم لے ہیں اب جا بجا. ظلم پر ظلم ڈھاتے ہیں صبح و مساء، عزتوں پر بھی ہم لے ہیں اب جا بجا. دست ظلم و ستم سے چھڑانے شاہ میرے سرکار تشریف لے آئیے. میرے سرکار کیا حالت اس وقت مسلمانوں کی ہے. ظلم و ستم
किस कदर उरूज पर है, अपना दुखड़ा बारगाह रिसालत माब में अर्ज कीजिए ताकि वो करीम आका हम पर नजर करम फरमाएं। बन गए तख्ते मशक़े सितम मुस्लिमी, दस्तगीरी हमारी करें शाहिदी, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बन गए तख्ते मशक़े सितम मुस्लिमी, दस्तगीरी हमारी करें शाहिदी। आप हैं दाफ़े हर बला हर वबा, मेरे सरकार तशरीफ ले आइए, मेरे सरकार मस्जिदों को गिराने लगे बेसबब, आस्तानों को करते हैं मिस्मार अब, मस्जिदों को गिराने लगे बेसबब, आस्तानों को करते हैं मिस्मार अब। इन सभी को बचाने ए खैरुल वरा, मेरे सरकार तशरीफ ले आइए, मेरे सरकार फिर न किश्ते सितम लहलहाए कहीं, फिर सरों की फसल उग न आए कहीं, फिर न किश्ते सितम लहलहाए कहीं, फिर सरों की फसल उग न आए कहीं। वास्ता रब का इमदाद करने शाह, मेरे सरकार तशरीफ ले आइए, मेरे सरकार तशरीफ ले आइए। कनीज़ान फातिमा की इफ़्फ़त व इस्मत की हिफाजत और उनके दीन की सलामती के ख्याल से ये शेर बारगाह रिसालत माब में अर्ज किया हूँ। बुलबुलें कर रही हैं ये आहो बुका, बुलबुलें कर रही हैं ये आहो बुका, जुल्म सैयाद से हमको मौला बचा, जुल्म सैयाद से हमको मौला बचा। हिफ्ज़ इस्मत को ऐ पासबा ने हया, मेरे सरकार तशरीफ ले आइए, मेरे सरकार मुनहदिम कर रहे हैं मकानों को भी, आग में झोंकते हैं दुकानों को भी, मुनहदिम कर रहे हैं मकानों को भी, आग में झोंकते हैं
دکانوں کو بھی واسطہ سیدہ اور حسنین کا میرے سرکار تشریف لے آئیے میرے سرکار تشریف لے آئیے۔ فتنہ کفر و ارتداد کی لپیٹ میں مسلم بچیاں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بارگاہ رسالت نے عریضہ پیش کیا ہے۔ مومنہ بیٹی بننے لگی مشرکہ، مومنہ بیٹی بننے لگی مشرکہ، آہ کیسا برا وقت یہ آ گیا، آہ کیسا برا وقت یہ آ گیا، صنف نازک کا ایمان بچانے شاہ میرے سرکار تشریف لے آئیے میرے سرکار تشریف لے آئیے۔ تیرے پیارے موئی کی رعایا ہے ہم، تیرے پیارے موئی کی رعایا چشم لطف و کرم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا عمران مسعود برکاتی بریلوی صاحب قبلہ زندہ باد۔ تیرے پیارے موئی کی رعایا ہیں ہم پہ للہ ہو چشم لطف و کرم، امتی آپ کے ہیں بہت غمزدہ، امتی آپ کے ہیں بہت غمزدہ، میرے سرکار تشریف لے آئیے کشتی امت کی طوفان میں پھنس گئی، جلد لیجے خبر میرے پیارے نبی، اور ساحل پہ پہنچانے ہم کو شاہ میرے سرکار تشریف لے آئیے میرے سرکار تشریف لے آئیے۔ اپنے کرتوت کی پا رہے ہیں سزا، ہے یہ اقرار لیکن شفیع الورا، رحم فرمائیے بہر رب العلا، میرے سرکار تشریف لے آئیے میرے سرکار تشریف لے آئیے۔ اور مقطع بارگاہ رسالت نام میں میرے ساتھ آپ بھی عرض کیجئے، جامیے دل شکستاتی ہے التجا، جامیے
دل شکستہ کی ہے التجا، دین ہندی مسلمانوں کو حوصلہ، دین ہندی مسلمانوں کو حوصلہ، پھر فرشتوں کی امداد لے کر شاہ میرے سرکار تشریف لے آئیے۔ حضرات اہل سنت، عنوان جو آج رکھ دیا گیا میرے لیے، مسلمان پریشان کیوں، میری حیثیت نہیں ہے کہ اس پر کچھ عرض کروں، اس کے کچھ اسباب و علل خود سے بتاؤں، لیکن حالات ایسے ہیں اور ان حالات سے نکلنا کیسے نصیب ہوگا اس پر بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم عالم اسلام حضرت علامہ شاہ محمد مصطفی رضا قادری نوری برکاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ آپ نے اس زمانے میں پارٹیشن کے آس پاس کا جو زمانہ تھا، بہت نازک دور سے اس وقت بھی مسلمان گزرے ہیں۔ اس وقت ارشاد نوری کے نام سے آپ کا ایک درد بھرا مضمون شائع ہوا، حضور سلطان العلماء کے ذریعے 92 کے آس پاس وہ مضمون ہم تک کے پہنچا تھا، فتاوی مصطفیہ میں بھی وہ شائع ہو گیا۔ اسی سے کچھ سننے سنانے کی سعادت ہم حاصل کریں۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں فرماتے ہیں کہ آج ہم جس نازک حالت میں زندگی گزار رہے ہیں وہ بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کل وہ دور تھا، وہ وقت تھا کہ ہم غالب تھے، آدھا مغلوب تھے۔ آج یہ وقت آ گیا کہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، آفتوں پر آفتیں ہم پر آتی ہیں، مصیبتوں پر مصیبتیں ہم پر آنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہماری بے بسی بے کسی کا وہ عالم ہے کہ ہم اف بھی نہیں کر سکتے۔ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب میں نے آیت کریمہ پڑھی، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ کریم کی طرف سے بشارت ہے، تم سست اور غمگین مت ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ فرمایا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کریم فرماتا ہے ہمارے ذمہ کرم پر ہے کامل ایمان والوں کی مدد فرمانا۔ حضور مفتی اعظم فرماتے ادھر یہ بشارتیں ہیں، ادھر مسلمانوں کی ایسی مظلومیت، ایسی نازک حالت ہے، فرماتے ہیں نہ میں اللہ رب العزت کے وعدہ صادقہ میں ذرہ برابر کذب کے شائبے کا وہم لا سکتا، اس لیے کہ اس کا کذب بالذات محال۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سے بڑھ کے کس کی بات راست، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا،
فرماتے ہیں میں اس گتھی کو جتنا سلجھاتا وہ اور الجھتے جاتی، میں جتنا غور و فکر کرتا تعجب اور بڑھتا ہی جاتا۔ خوبی قسمت کہ انہی دنوں والد بزرگوار سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ مبارکہ فلاح و نجات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اب جو پڑھا تب سمجھ میں آیا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے ہی فرما دیا گیا کہ تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں یا پہنچیں گی وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے یا کمائی ہوئی ہوں گی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ حالات جو بنے ہیں یہ خود ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بنے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اعمال تو اعمال عقائد سے بھی خبردار نہیں، جیسے انہیں اس سے کچھ سروکار نہیں۔ آج الحمدللہ رب العالمین آپ کے امام مولانا محمد رضا صاحب، ہمارے مولانا عرفان اشرفی دارالعلوم نوریہ کے اساتذہ، طلباء، نوری مکتب کے اساتذہ جس طرح سے نماز کی اصلاح پر زور دے رہے ہیں، وضو کی اصلاح پر تاکید کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ایسے پھیل جانا چاہیے تھا کہ ہزاروں ہزار لوگوں کا وضو، غسل، طہارت اور نماز درست ہو جانی چاہیے تھی۔ مجھے تعجب ہوتا ہے 70 سال 60 سال کی عمر میں نماز پڑھنے والے بوڑھے مسلمان کو جب بتایا جائے کہ دادا تمہارے پاؤں کی 5 انگلیوں کا پیڑ لگنا سنت ہے، 3 کا واجب ہے، 1 کا فرض ہے، آپ نے تو نماز ایسے پڑھی کہ آپ کے پیر ایسے تھے، پنجے آپ کے ایسے تھے، آپ نے اس کو الٹے کر دیے۔ اگر اس بندے پر اللہ کا خوف طاری ہو تو وہ ہاتھ ملے گا کہ میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور 70 سال تک اللہ کے گھر میں آ کے میں ثواب کی نیت سے نماز پڑھتا رہا لیکن ترک واجب کا گناہ اپنے سر لیتا رہا، واجب ترک ہوتا رہا، واجب میں نے ادا نہیں کیا۔ تو بتاؤ اب اس کے پاس میں دن بچے ہیں کہ وہ اس کا ازالہ کر لے، نمازیں سرے نو دوہرا لے؟ لیکن آج الحمدللہ دارالعلوم نوریہ کا اہتمام، جو نوری مکتب کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے بچے ابھی شاہپور سے آ رہے ہیں یہ حضرات، شاہپور میں پچھلے سال جو پروگرام ہوا تو وہاں کے بوڑھے لوگ کہہ اٹھے کہ ہمارے بچے جو جان گئے ہیں وضو غسل طہارت کے مسائل وہ ہم نہ جان سکے آج تک کے۔ تو میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں اعمال سے کوئی سروکار نہیں لگتا، اعمال کی اصلاح کی انہیں فکر نہیں ہے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں ہے؟ آپ دنیا کا کوئی کام کرواتے ہیں، مکان بنواتے ہیں، نقشہ اچھے انجینئر سے بنواتے ہیں، آپریشن کرانے کی نوبت آئی اللہ نہ کرے والد صاحب کا تو کہتے ہیں کہ ایسا ڈاکٹر بتاؤ جس کے ہاتھ کا آپریشن کبھی فیل نہ ہوا ہو، میرے والد کی زندگی خطرے میں نہ پڑے۔ ارے پانی کا گھڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں 20-30 روپے کا تو بجا بجا کے دیکھتے ہیں، اس کے لیے علماء تقریر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، لیکن پیسہ پیارا ہے، 50 روپے کا گھڑا ٹھوک بجا کے خریدتے ہیں۔ والد کی جان پیاری ہے، ہزارہ تحقیق کے بعد ڈاکٹر چن کر کے آپریشن کرواتے ہیں، جان پیاری ہے، کلہ قبیلہ پیارا ہے۔ اگر مکان کی بنیاد کمزور رہی مکان گرے گا، اس کے ڈھانے سے سب مر سکتے ہیں، تو انجینئر اچھے سے اچھا ڈھونڈ کے نقشہ بنواتے ہیں۔ بجلی کا کنیکشن ہے، بجلی کے تار کو ہاتھ یوں نہیں لگاتے ہیں، جو الیکٹریشین بھی ہیں وہ پیر میں سلیپر چپل پہنیں گے اور سیفٹی کے ساتھ میں اس بجلی کے تار کو درست کرنے کا کام کرتے ہیں۔ تو دنیا کے ہر کام میں جو اصول، جو شرائط، جو ضوابط ہیں، اس پر اتنی
پابندی کے ساتھ عمل، اور نماز کے لیے مولانا صاحب کے وضو درست کر لو، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سیکھ لو، تو یہاں پر ہماری قوم کے کان پر جوں نہیں رینگتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ احکام شریعت میں فرماتے ہیں آج کل بعض لوگوں کا غسل نہیں اترتا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، میں کہوں تو کہیں گے آپ نے کیسی بات کہہ دی کہ ہم کو غسل اتارنا بھی نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ غسل فرض میں نرم بانسے تک کے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اب پانی پہنچے گا کیسے؟ تو میرے امام نے پریکٹیکلی بتایا کہ پانی چلو میں لے کر کے جیسے گلاب کے پھول کو سونگھتا ہے ایسے سونگھے، جب وہ پانی چلو میں لے کے سونگھے گا تو آٹومیٹکلی نرم بانسے تک پانی پہنچ جائے گا۔ عوام بھی جانتی ہے یہ مسئلہ، چلو میں پانی لی اور دونوں سوراخ ناک کو ڈبا دیے، اب وہ پانی نرم بانسے تک نہیں پہنچا، ایک فرض باقی رہ گیا۔ یہ میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند نے اعمال کی درستگی کی طرف جو توجہ کو مائل کیا تھا، اس لیے میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ تو اپنی قسمت پہ ناز کیجئے۔ جو لوگ سیریس نہیں ہو رہے، وضو غسل طہارت کے نماز کے مسائل اس طور پہ نہیں سیکھ رہے جس طور پہ سیکھنا ان کے لیے فرض ہے، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ لیکن آپ میں اگر کوئی کمی اب بھی باقی ہے اس کمی کو دور کیجئے، اور آپ اپنے بچوں کی صحیح نگہداشت کیجئے، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے اوپر پورا فوکس رکھیے، تاکہ جو کوتاہیاں آپ سے ہو گئیں، جو آج آپ ہاتھ مل رہے ہیں، کل آپ کا بچہ ہاتھ نہ ملے، بلکہ وہ آپ کو ایسی دعا دے جس کا تحفہ نور کے تھال میں ثواب کی شکل میں فرشتے آپ کی قبر میں پیش کریں۔ نیک اولاد آپ کے لیے ثواب جاریہ ہے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں اعمال تو اعمال، عقائد سے بھی عوام کو کوئی واسطہ نہیں۔ عقائد کی بات آئی ہے، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے تحفظ ناموس رسالت کا جو فریضہ ادا کیا، میرے امام اس کے اندر ایسے منفرد شان والے ہیں کہ وہ شان کسی اور میں بظاہر نظر نہیں آتی۔ تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گستاخان خدا و رسول نے توہین رسالت میں جو دل جلانے والی، روح کو تڑپانے والی باتیں لکھی تھی، جب وہ امام اہل سنت کے سامنے پیش ہوئی، امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حکم شرع کے مطابق ان کی گرفت کی، ان پر احکام نافذ فرمائے، ان گستاخان خدا رسول کی تکفیر کی، اور اس کے بعد امام خاموش نہیں بیٹھے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ حرمین محترمین تشریف لے گئے، ان گستاخان خدا و رسول اکابر دیوبند مولوی رشید گنگوہی، قاسم نانوتوی، خلیل امبیڈوی، اشرف علی تھانوی، ان کی عبارتوں کو عربی میں ٹرانسلیٹ کر کے اعلی حضرت نے حرمین طیبین کے علماء کے سامنے رکھا کہ ہندوستان میں ایسے مولوی پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ و رسول کی پاک مبارک شانوں میں گستاخیاں کی۔ وہ 1324 1325 ہجری کا زمانہ تھا، حرمین طیبین کا نظام اہل سنت کے ہاتھ میں تھا، وہاں کے مفتیان عظام علماء کرام نے، ائمہ کرام نے جب ان گستاخیوں کو دیکھا تو توڑ گئے کہ ہندوستان میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے ہمارے آقا مولا کی شان میں ایسی گستاخیاں کی۔ انہوں نے حسام الحرمین میں ان پر حکم شرع نافذ فرمایا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر۔ یہ ایسے کافر ہیں جو ان کی گستاخانہ عبارات کو سمجھ لینے کے بعد اب ان کو کافر کہنے میں سکوت کریں گے، ان کو کافر کہنے سے اپنی زبان کو روکیں گے، وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فتاوی حسام الحرمین کو
مولانا حسرت علی خان رحمۃ اللہ تعالی 1345 ہجری میں الصوارم الحریہ نامی کتاب کے اندر ہند، سندھ، کاٹھیا وار، گجرات، پنجاب، برما، رنگون کے تقریباً 268 علماء کرام، مفتیان اعظام اور مشائخ اعظام کے تصدیق حاصل کر کے، تائید حاصل کر کے ان کی دستخطوں کے ساتھ شائع کر دیا۔ کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے؟ برہان پور والوں، آپ کے برہان پور کے بھی، بیری میدان بدھوارا کے سید احمد علی چشتی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی الصوارم الہندیہ میں ان اکابر دیوبند کی تکفیر کی تائید و تصدیق اور حمایت فرمائی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے۔ اسی برہان پور میں وہ سید بزرگ اہل سنت کی علم برداری، اہل سنت کی نمائندگی کر کے گئے، اور آج جیسے برہان پور والوں کو معلوم ہی نہیں ہے، موجودہ کوئی سید کہلانے والا ہو اور وہ صلح کلی مزاج کا ہو، وہ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کے، حسام الحرمین کے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے مفتیان اعظام کے فتوے کے مطابق وہابیہ دیامنہ سے مسلمانوں کو اپنا ایمان نہ بچانے دے، لوگ بلا دلیل اس کی بات مانتے ہیں اور ہم ثبوت دکھا رہے ہیں۔ اسی برہان پور میں سید احمد علی چشتی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین کی تصدیق فرمائی ہے۔ برہان پور والوں، ہمیں بھی سادات کی محبت ہے، ہم بھی سادات کے غلاموں کے غلام ہیں، لیکن مولا کائنات نے جو فرمایا تھا حق سے لوگوں کو پہچانو، لوگوں سے حق کو مت پہچانو، تو جو سید قرآن و حدیث کی روشنی میں اکابر دیوبند پر جو فتویٰ حرمین طیبین کے علماء کا ہے اسے مانے گا اور قوم کو ماننے کی ترغیب دلائے گا، اس سید کی جوتی کو ہم اپنے سر کا تاج بنائیں گے۔ اور جو سید کے نام سے دھوکہ دے کر کے فتاوی حسام الحرمین سے لوگوں کو متنفر کرے، اوائڈ کرنے کا ذہن دے، ہٹائے، تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی کا تقاضا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ کہنے والا اگر حق پر ہے تو اس کی بات سنو، اگر حق پر نہیں ہے تو اس کی بات کو مت مانو۔ میرے امام کو ہم یوں ہی نہیں مانتے، میرے امام فلسفہ اور اسلام میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں، ہم اپنی بات جو پیش کرتے ہیں وہ اللہ و رسول کے فرامین ہیں، شریعت مطہرہ کے احکام ہیں، اگر ہم اپنی طرف سے کوئی بات کہیں تو اسے دیوار سے مار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ریکارڈ سے لپٹاؤ، اللہ ان کا دامن ہم سے نہ چھڑائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو ہم امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو طبیعت سے نہیں مانتے ہیں، شرع کے حکم کے مطابق انہیں ماننے کا ہم پر حکم عائد کیا گیا، حکم دیا گیا، تب ہم اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ تو امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حسام الحرمین بھی عطا کیا۔ سن 2000 کے اندر برہان پور کے لوگوں کے سنیت کی فکر میں نے ایک اشتہار شائع کیا، اس اشتہار میں سید احمد علی چشتی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند پیر زادہ حکیم سید اختر احمد صاحب علیہ رحمہ، میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور آپ اپنے والد بزرگوار کی دستخط کی تائید کر کے ایک تصدیق کا مضمون ہمیں عطا کر دیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سند ہو جائے۔ ان کے سامنے میں نے عرض کیا، حضرت شاہ عبداللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جملے میرے امام کی خدمت دینی کی ستائش میں کہے تھے، یہ صاحب کرامت مسلمہ ثبوت بزرگ ہیں، شاہ عبداللطیف رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کے زمانے میں دھوکے سے یاسین خان سرائی آپ کا مرید بن گیا،
اس نے پروگرام رکھا بریلی شریف میں، اور اکابر دیوبند کا ماننے والا تھا یاسین خان سرائی۔ امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتہ چلا، آپ نے حسن ظن فرمایا شاہ صاحب کو معلوم نہیں ہوگا، اس نے دھوکہ دیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے شاہزادگان اور اپنے تلامذہ کو پالکی لے کر کے بھیجا کہ جائیے اس جلسہ گاہ میں ممبر تک کے چلے جائیے گا، شاہ صاحب کو جا کر کے آگاہ کیجئے کہ یہ دیوبندیوں کے کفری عقائد ہیں، یہ یاسین خان سرائی اس عقیدے کا ہے۔ یہ حضرات جیسے ہی پالکی لے کے جلسہ گاہ کے قریب ہوئے، اس پر تو ایسی برق قہر گری کہ یاسین خان سرائی جلسے سے کود کر کے گھر میں روپوش ہو گیا۔ ان حضرات نے کتابوں میں دکھائی، جو دیکھیں یہ گستاخیاں ہیں اکابر دیوبند کی۔ شاہ صاحب اللہ کے سچے ولی تھے، سخت نفرت سخت تکلیف کا آپ نے اظہار کیا، فرمایا کہاں ہے وہ خبیث، بلاؤ اس کو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا ایسا نظریہ۔ فرماتے ہیں مجھے یہاں سے لے چلو۔ وہ حضرات جو پالکی لے کے گئے تھے وہ کہتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی آپ کے لیے پالکی بھیجی ہے، تشریف لے چلیں۔ حضرت پالکی میں بیٹھے، چھوٹے حضرت قبلہ فقیہ مبصر علامہ شاہ مفتی اسرار احمد صاحب قبلہ سے یہ واقعہ میں نے سنا۔ ایمان کی شان کیا ہے، ایمان کہتے کس ہیں، اسے سمجھیے۔ فرمائے کہ یہ گیٹ ہے سلائی والی مسجد کا، مین گیٹ سمجھ لیجئے۔ شاہ صاحب اس گیٹ کے سامنے آ گئے، ادھر والا جو گیٹ ہے محلے والا، یہاں پر اعلیٰ حضرت تشریف فرما، نظر ایک ہو گئی۔ قبل اس کے اعلیٰ حضرت کا یہ معمول تھا کہ شاہ عبد اللطیف صاحب تشریف لاتے تو اعلیٰ حضرت تعظیم کے لیے فوراً کھڑے ہو جاتے۔ آج شاہ صاحب گیٹ کے پاس آ گئے، اندر آ گئے، قریب آ گئے، اور اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں، اٹھے نہیں۔ جیسے ہی قریب آئے کہ سن سکیں، ویسے ہی میرے امام نے فرمایا شاہ صاحب کل قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اللہ و رسول کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، ان دشمنان خدا و رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسے ہی اتنا فرمایا میرے امام نے، شاہ صاحب کہتے ہیں حضور میں توبہ کر کے آیا ہوں۔ اسی وقت اعلیٰ حضرت اٹھے اور بغل گیر ہو گئے۔ مسلمانوں، یہ ہے شرع کا معیار، یہ ہے حق کی بنیاد پر ماننے کی مثال۔ اس مثال کو یاد رکھیے۔ شاہ عبد اللطیف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب کرامت بزرگ ہیں، اعلیٰ حضرت ان کی ولایت کو جانتے سمجھتے تھے، اعلیٰ حضرت ان کی تعظیم کرتے تھے، لیکن یاسین خان سرائی دیوبندی کے جلسے سے وہ آ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت کھڑے نہیں ہوئے، تعظیم نہیں کی، اور جیسے ہی ان کے منہ سے نکلا کہ حضور میں توبہ کر کے آ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کے عشق رسول نے انگڑائی لی اور فوراً اللہ کے اس ولی سے بغل گیر ہو گئے۔ مسلمانوں، یہ مثال تمہارے لیے عملی نمونہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے ولی اگر ہوا میں پرواز کرتے ہوئے بھی آئے تو یہ دیکھو کہ اتباع شرع میں اس کا کیا حال ہے۔ لہذا ولی اگر کوئی مشہور ہو تو اس کی کرامتوں پر مت جاؤ، سید اگر کوئی مشہور ہے تو یہ دیکھو عقائد اہل سنت کے اوپر وہ مضبوطی سے قائم ہے یا نہیں ہے۔ اگر عقائد اہل سنت پر وہ مضبوطی سے قائم ہیں تو بے شک ان سید کی قدم بوسی بھی کی جائے گی، دست بوسی بھی کی جائے گی، ان کی باتوں کو عمل کرنے کے لیے ہم عملی جامہ بھی پہنائیں گے۔ اے میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند نے تاکید کی لوگوں کے عقائد کی اصلاح کرو، ان کے اعمال کی اصلاح کرو۔ اس لیے آج جشن عید میلاد النبی کی محفل میں یہ باتیں مجھے یاد آئیں اور میں نے آپ کے گوشے گزار کیا۔ پھر تھوڑی دیر میں اپنے عنوان پر بولوں آپ کو کہ حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی مسلمان پریشان کیوں ہیں، مسلمانوں کی پریشانیوں کا حل کیا ہے، اس پر آپ نے ایک مقالہ لکھا، قہر الہی سے نجات کا راستہ۔ اس میں آپ نے لکھا قل اللہم مالک الملک، اللہ ملک کا مالک ہے، ملک کا مالک اللہ ہے،
PM CM یہ ملک کے مالک نہیں، یہ نظام کو کنٹرول کرنے والے ہیں۔ ملک کا مالک اللہ ہے۔ حضور بدر ملت رحمت اللہ تعالی نے لکھا، بعض آسمانی کتابوں میں اس کی تفسیر میں یوں ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے میں ہوں اللہ، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کے دل اور حکمرانوں کی پیشانیاں میرے قبضے میں ہیں۔ اگر میرے بندے میری فرما برداری کریں گے تو میں حکمرانوں کو ان پر مہربان بنا دوں گا، اور اگر نافرمانی کریں گے تو حکمرانوں کو ان پر عذاب بنا دوں گا۔ لہذا ارباب حکومت کو برا بھلا کہنے کے بجائے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، توبہ استغفار کریں، رب کو راضی کریں، رب راضی ہو جائے گا، اللہ ظالم حاکم کے دل میں تمہاری محبت ڈال دے گا۔ ظلم و ستم کا ماحول خلوص، محبت، اتفاق، اتحاد، وداد کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ آج مسلمان جو پریشان حال ہیں وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، فرق باطلوں یا اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔ ہمارے مولانا فاروق برکاتی صاحب کے بیان معصوم نگر کے اندر بہت سراہے جا رہے ہیں۔ اعمال کی اصلاح بھی بے حد ضروری ہے، یہاں نظر انداز ان باتوں کو نہیں کیا جا سکتا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے بھی یہ لکھا کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مسجدیں نمازیوں کی کثرت کے بجائے قلت سے تنگ، ماہ رمضان روزہ داروں کی تلاش میں دنگ، حج فرض ہے لیکن حج فرض کی ادائیگی کے لیے بظاہر 100 میں 99 لوگ حج فرض کا فریضہ ادا کرتے ہوئے جاتے نظر نہیں آتے۔ زکوٰۃ کا بار سر پر سوار ہے، 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کی ادائیگی کی کچھ فکر نہیں۔ یہ فرائض اور یہ واجبات کی ادائیگی میں غفلت اور بدعمالیوں میں جو ملوث ہیں، جوا ہے، سٹا ہے، شراب ہے، بدکاری ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں میں آج مسلمان مبتلا ہے۔ جب ان گناہوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لے گا تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے کیسے ملے گی؟ ادھر فرائض و واجبات کو چھوڑتا ہے، ادھر گناہوں سے رغبت رکھتا ہے، گناہوں میں اپنے آپ کو دنوں رات مشغول رکھتا ہے، تو اس پر اللہ کی رحمت کے دروازے کیسے کھلیں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے موقع پر اصلاح کے لیے بڑی قیمتی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پاؤں کو جنت الفردوس کے باغات میں چلنے پھرنے کے لیے دیے گئے۔ اے میرے بھائی، یہ پاؤں سٹے کی دکان پہ جانے کے لیے، یہ پاؤں شراب کے اڈے پہ جا کے ناپاک شراب پی کے اس کو پی کر اپنے ایمان کو اپنے سے جدا کرنے کے لیے نہیں دیے گئے۔ آدمی جب شراب پیتا ہے، شراب اس کے منہ سے نیچے اترتی ہے، جب وہ بدکاری میں ملوث ہوتا ہے، اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے چھتری کی طرح، وہ ایمان اس کے اوپر ہو گیا، اب اس میں وہ ایمان نہیں۔ جب شراب کی بدبو، شراب کی گھن، شراب کی ناپاکی اس کے معدے سے ختم ہوگی، بدکاری سے جب وہ الگ ہوگا، اس وقت اس کا ایمان داخل ہوگا۔ مسلمانوں بتاؤ، اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اصلاح کرنے کے لیے درد دل سے سناؤ، موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، موت کب آئے گی؟ میرے کریم آقا جو عالم غیب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں لقمہ منہ میں رکھتا ہوں،
تو خوف کرتا ہوں حلق تک پہنچنے سے پہلے موت نہ آ جائے. میں خوف کرتا ہوں پلک جھپکنے سے پہلے موت نہ آ جائے. اے میرے بھائی، تو نے بدکاری میں اپنے آپ کو ایسے لمبے وقت تک پھنسانے کا عمل کر لیا ہے کہ تیری شراب جب تک تیرے پیٹ میں رہے گی تیرا ایمان تجھ سے جدا رہے گا. بتا، اگر اس وقت تجھے موت آ گئی تو تو دنیا سے کیا بے ایمانی کی حالت میں نہیں جائے گا؟ اگر تو بدکاری میں مبتلا ہوا اور اسی بدکاری کے دوران اگر تیرا دم نکل گیا تو بتا، کیا تیرا ایمان تیرے مرتے وقت تیرے ساتھ قبر میں ساتھ جائے گا؟ اے میرے عزیز، یہ شراب، یہ کباب، یہ جوا، یہ سٹا، یہ حرام روزی، یہ حرام مال، بزرگوں نے فرمایا حرام مال سے جو گوشت بنتا ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا. تجھے بیٹا اتنا پیارا، بیٹی اتنی پیاری، سلائے چھاؤں میں دھوپ آ گئی، تڑپ کر کے ماں باپ نے پھر چھاؤں میں کرے، اور تو نے اس کے شکم کے اندر حرام لقمہ کھلا کے حرام مال ڈال دیا. اب اس کی وہ پرورش، وہ گروتھ جو حرام مال سے ہوئی ہے وہ جہنم میں جلایا جائے گا. اے ماں، اے باپ، اے اپنی اولاد پہ جان چھڑکنے اور حرام مال سے ان کی پرورش کرنے والوں، بتاؤ ان کے اس گوشت کو جب جہنم میں جلایا جائے گا کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوگی؟ تو کیوں انہیں حرام مال کھلاتے ہو؟ سٹا کیوں کھیلتے ہو؟ جوا کیوں کھیلتے ہو؟ اس سے حرام مال کیوں حاصل کرتے ہو؟ اس حرام مال سے خود اپنا پیٹ کیوں بھرتے ہو؟ اپنی اولاد کا پیٹ کیوں بھرتے ہو؟ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اے میرے مسلمان بھائی، یہ پاؤں جو ہیں یہ تجھے گناہوں کے اڈے پر جانے کے لیے نہیں دیے گئے. یہ پاؤں اس لیے دیے گئے کہ تو حج بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا، تو روضہ رسول کی حاضری کا شرف پانے کے لیے مدینہ منورہ جا، تو بغداد محلہ جا، اہل بیت اطہار کے مزارات طیبات کی حاضری کا شرف حاصل کر، اولیاء اللہ کے مزارات طیبات پر جا، وہاں پر اپنے ایمان کی سلامتی اور اپنے اعمال کی سلامتی کے لیے وہاں پر دعائیں کر. یہ پاؤں تجھے مسجد میں نماز باجماعت کی ادائیگی کے لیے دیے گئے. سوچ، جس مسلمان کے پاؤں نہیں ہیں، جو لنگڑا ہے، اس کے دل میں نماز باجماعت کا جب اہتمام کرنے کا خیال ہوتا ہے، اگر وہ پہلے سے نہیں مسجد پہنچا تب جاتا ہے، اے مالک و مولا، اگر میرے پاؤں ہوتے تو پاؤں والوں کی طرح میں بھی دوڑ کے مسجد میں جاتا. اے مسلمان، اے اپنے پاؤں کی نعمت پر ناقدری کرنے والے، اپنے پاؤں کی نعمت پر شکر نہ ادا کرنے والے، اس اپاہج سے، اس لنگڑے سے پاؤں کی نعمت کا احساس کیا ہوتا ہے پوچھ، اور اپنے پاؤں کا تو صحیح استعمال کر. دوڑتے ہوئے سلائی والی مسجد میں جا کر کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تجھے نماز باجماعت کے اندر شامل ہونا چاہیے. مس یوز مت کرے اپنے پاؤں کا. یہ پاؤں تجھے اللہ نے نیکیوں کے لیے دیے ہیں. یہ ہاتھ تجھے اللہ نے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ تو جنت کی پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام پکڑنے کے لیے، وہاں کے پھل فروٹ میوہ جات توڑ کر کے کھانے کے لیے دیے گئے ہیں. یہ جھومر لٹک رہا ہے، وہاں پر اس سے قریب میں انگور کے خوشے ہوں گے. جنتی کا دل چاہے گا، ہاتھ بڑھائے گا، انگور کے خوشے سے انگور توڑے گا، کھا لے گا، سیر ہو جائے گا. شربت پینا چاہے گا، فوراً جیسی خواہش ہے اس کے ہاتھ میں جام آ جائے گا. جو پینا چاہتا تھا، جتنا پینا چاہتا تھا، اس جام میں اتنا شربت اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو امام غزالی فرماتے یہ ہاتھ اگر ان کا تو نے مس یوز کیا تو انہیں جہنم میں جلایا جائے گا، اور ان کا تو نے صحیح استعمال کیا، اس سے قرآن مجید کو چھوا، قرآن مجید کی تلاوت کیا، ماں باپ کے پاؤں دبائے، ان کی خدمت کی،
ان ہاتھوں کا تو نے صحیح استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ آنکھیں، آج سوشل میڈیا، موبائل کی وہ بالا، اللہ کی پناہ، اتنی آسانی سے گناہ کرنے کا موقع موبائل کے ایجاد ہونے سے پہلے شیطان کو کبھی نہیں ملا، جتنی آسانی سے آج شیطان موبائل کے ذریعے چھوٹے بڑے بچے بوڑھے اللہ ماشاء اللہ جن کو چاہتا ہے بہت آسانی سے گناہوں میں پھنسا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موبائل کی بلا سے مسلمانوں کی بدعملی کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی آنکھوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے خیالات کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے قلب کو پاکیزہ رکھے۔ تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمانوں سنو تو صحیح، تمہاری آنکھیں کس لیے تھی؟ یہ ٹی وی دیکھنے کے لیے تھی؟ یہ سنیما گھر جانے کے لیے تھی؟ یہ موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے کے لیے تھی؟ نہیں مسلمانوں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ آنکھ تو دیدار الہی سے لطف اندوز ہونے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اے میرے بھائی، یہ آنکھ جو ہے یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے تجھے عطا فرمائی ہے۔ اگر تو ان کا مس یوز کرے گا اللہ کا دیدار قیامت کے دن کیسے کرے گا؟ اور اگر تو ان کا صحیح استعمال کرے گا تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا شربت تجھے نصیب فرمائے گا۔ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، امام احمد بن حنبل حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کس حالت میں ہیں جنت میں؟ کسی نے خواب دیکھا 3 بزرگوں کے بارے میں، 2 بزرگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ بزرگ جنت کی نعمتیں کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ فرمایا بشر حافی کا کیا حال ہے؟ وہ خواب دیکھنے والے کو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں حضرت بشر حافی کا حال کیا بتاؤں، دنیا میں بھی ان کی توجہ کھانے پینے مرغن غذاؤں کی طرف نہیں تھی، وہ ریاضت مجاہدے میں مصروف رہتے تھے، جنت میں بھی جنت کی نعمتوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے، وہ تو صرف اپنے رب کے دیدار میں مصروف رہتے ہیں۔ مسلمانوں، جنت میں دیدار الہی سے بڑھ کے جنتیوں کے لیے کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ اس نے جنت میں ہمارے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں۔ تو اے میرے عزیز، حضور مفتی اعظم ہند کا پیغام، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا منشا یہ نہیں تھا کہ یہ باتیں بھی سناؤں، لیکن ارشاد نوری میں جب حضور مفتی اعظم ہند کا ارشاد میں نے پڑھا کہ لوگوں کا اعمال کے بارے میں غفلت کا یہ حال ہے جیسے اس سے ان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، عقائد کی اصلاح کے بارے میں انہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ ہم چاہیں جیسی زندگی گزاریں، جس کے پیچھے نماز پڑھیں، جس کو چاہیں بیٹی دیں، جس کی چاہیں بیٹی لائیں، ہم سنی ہیں، سنی ہی رہیں گے۔ ارے بھائی تو سنی ہے، سنی رہے گا، لیکن اللہ و رسول نے جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا، نماز کہاں پڑھو گے؟ امام حسین کے تم ماننے والے ہو، امام علی مقام کی ابتدا میں 72 حسینی علیحدہ نماز پڑھتے تھے، 22,000 یزیدیوں کی نماز الگ ہوتی تھی۔ تم حسینی ہو، محمدی ہو، تمہیں جب امام چننے کا موقع آئے تو تم یہ دیکھو کہ وہ امام جامع شرائط صحیح العقیدہ سنی امام ہے یا نہیں ہے۔ امام کی شرائط میں نے کئی مرتبہ بتائی ہیں کہ سب سے پہلے وہ فتاوی حسام الحرمین کے مطابق صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، صحیح القرات ہو، صحیح المسائل ہو اور فاسق مغلن نہ ہو، کھلا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرتا ہو۔ یہ شرطیں کم از کم 4
जिस इमाम में पाई जाएंगी। अगर वो ईदगाह में है तो वहां उसकी इक्तिदा करेंगे, वो अगर जामा मस्जिद में है वहां उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे, वो अगर ताप्ती नदी में 12 रबीउल अव्वल को मगरिब की नमाज पढ़ाता है वहां उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। और अगर ये 4 शर्तें उसके अंदर नहीं पाई जाती तो न ईदगाह में उसे इमाम बनाएंगे, न जामा मस्जिद में उसे इमाम बनाएंगे, न ताप्ती नदी में उसे इमाम बनाएंगे, न मोहल्ले की मस्जिद में उसे इमाम बनाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, फतावा रज़विया शरीफ मानने का जनाब भी दावा करते हैं, ये मसला फतावा रज़विया शरीफ में मौजूद है। और जो तायीद करने वाले हजरात हैं वो भी ये देखें कि मेल जोल रखने वाले जो अइम्मा हैं, देवबंदियों से मेल जोल रखने वाले जो इमाम हैं, उनकी इक्तिदा से भी इमाम अहले सुन्नत ने रोका है। मदरसा नूरिया अहले सुन्नत बदरुल इस्लाम वाले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें इत्तिबाए शरा की तौफीक अता फरमाई है। हम अपनी तबीयत से नहीं चलते हैं, आप ही का महल्ला है। मुफ्ती खलीलुर रहमान बुरहानपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, काजी फैमिली के, जिन्होंने तारीख बुरहानपुर लिखी है, सिफाते मुतशाबिहात किताब उन्होंने लिखी, रद्द वहाबिया में फतहुल मुज्तहिदीन किताब लिखी रद्द वहाबिया में, और इसका हवाला हमें कौन दे रहे हैं? मुफ्ती सैयद अब्दुल फत्ताह साहब गुलशनाबाद नासिक वाले अपने फतावा में यह हवाला दे रहे हैं कि बुरहानपुर के इन आलिम ने रद्द वहाबिया में ये 2 किताबें तहरीर फरमाई हैं। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नदवा के मुखालिफ उलमा की लिस्ट में मुफ्ती खलीलुर रहमान बुरहानपुरी को भी शामिल किया है। आज हमसे ये कहा जाता है हम शिद्दत पसंद हैं। अरे हम तो बुरहानपुर के उन जय्यद सैयद उलमा की पैरवी करने वाले हैं जो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फतावा पर अमल किया करते थे। तो काजी हबीबुर रहमान साहब के भाई मुफ्ती खलीलुर रहमान बुरहानपुरी लिखते हैं सिफाते मुतशाबिहात के अंदर गैर मुक़ल्लिदीन जो कि शफाअते सय्यदिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं और तासुब बेइंतहा रखते हैं, अहले सुन्नत व जमात को काफिर व मुशरिक कहते हैं, अइम्मा अरबा की तौहीन करते हैं, इनकी इब्तिदा में नमाज जायज नहीं। बुरहानपुर वालों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उठाओ सिफाते मुतशाबिहात उसके सफा 29 के ऊपर मुफ्ती खलीलुर रहमान बुरहानपुरी का ये फतवा देख लो। अगर आपका ये हुक्म न मिले तो जो चोर की सजा है वो अंसार जामी की सजा है। मुफ्ती खलीलुर रहमान बुरहानपुरी ये ताकीद कर रहे हैं कैसे गैर मुक़ल्लिदीन ऐसे वहाबियों की इब्तिदा नमाज में जायज नहीं है और इनके नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं होना चाहिए। यह भी मुफ्ती खलीलुर रहमान बुरहानपुरी फरमा रहे हैं। तो इसी बुरहानपुर के जय्यद और सैयद उलमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अहले सुन्नत व जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। उनकी नुमाइंदगी में आपको अपनी जिंदगी का सफर तय करना चाहिए ताकि आप अपने ईमान को सलामत लेकर कब्र में जाने में कामयाब हो जाएं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बहुत पहले मौलाना इरफान असलवी साहब ने भी सुनाया, तारीख गुलजारे अबरार के सफा 598 पर है। मुल्ला गौसी लिखते हैं रबीउल अव्वल शरीफ के चांद नजर आते ही हजरत नायब रसूल शेख मोहम्मद बिन फजलुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी खानकाह में रोजाना मजलिस मीलाद मुनाकिद करना शुरू कर देते थे। आज पीर साहब अपने माल को कहां खर्च करते हैं वो जानने, लेकिन ये आशिक रसूल, ये नायब नबी हजरत नायब रसूल ये सारा साल मिलने वाले नजराने को जमा करके रखते थे, खर्च नहीं करते थे और उसी नजराने के पैसे से उस महफिल मीलाद में हाजिर होने वालों को हलवा पका के खिलाते थे, इत्र लगवाते थे, खुद नातिया कसाइद उस महफिल में हाजिरी सुनाते थे
حضرت نائب رسول بھی محفل میلاد پاک میں حضور کی پیدائش پاک کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس محفل 12 روزہ محفل کے آغاز کی تحریک کی سعادت میں بھی الحمدللہ دارالعلوم نوریہ اہل سنت بدر الاسلام والوں کو اللہ نے شریک ہونے کی سعادت عطا فرما کر یہ شرف عطا فرمایا، اور یہ حضرت نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا روحانی فیضان ہے۔ یہ سلسلہ کئی سال سے جاری ہے، کسی وجہ سے اب وہ پروگرامات دارالعلوم نوریہ کے بینر تلے 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کے مختلف مقامات پر ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ ان مختلف مقامات پر ہونے والے ان جلوس ان جشن عید میلاد النبی کے ان پروگرامات کے اندر ہمیں اس ایک جگہ ہونے والے پروگرام سے بڑھ کے کامیابی و کامرانی نصیب ہو رہی ہے۔ سارے پروگرام ہمارے امید سے بڑھ کے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جشن عید میلاد النبی کا برہان پور والوں نیا نہیں ہے، حضرت نائب رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا تاریخ میں ایک ریکارڈ جو مل گیا وہ ہم ریفرنس کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے لے کر آج تک باقاعدہ باضابطہ جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اب ایک آخری حوالہ اور سن لیجیے۔ جس وقت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی، ظالم رشید گنگوہی نے اسے کنہیا کے جنم سے بدتر بتایا، معاذ اللہ۔ منہ پر زبان الٹنے کا، زبات کو لانے کا ہمت نہیں ہوتی۔ علامہ سید دیدار علی محدث الوری، الور شریف کے محدث، انہوں نے کتاب لکھی رسول الکلام فی بیان المولد والقیام۔ کتاب لکھنے کے